جی جو انڈیجنس پارٹیز ہیں جی وہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. صحیح وہ ادارے نہیں بنا سکے اپنے. ٹھیک ان کے پاس جذبات تھے، احساسات تھے. جی پھر یہ ہے کہ وہ لوکل ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں کوشش کر رہے تھے. جی ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ یہاں علاق نواز اور خود مختار کشمیر کی وہ دوست صحیح ہے درمیان صف بندی تھی. ٹھیک ہے کیٹاگریز ہیں ان میں بھی. جی سپوز کہ جے کے ایل ایف ہے وہ مسلح پارٹی ہے، سیاسی پارٹی نہیں ہے اگر وہ قابل ہے. صحیح ظاہر ہے اس کا جو منشور تھا، پروگرام تھا، وہ سارا وہ انڈیا کے خلاف تھا. وہ ٹھیک ہے لگے ہوئے تھے، وہ بھی آزاد کشمیر کے ٹھیک ہے معاملات سے کٹ تھے. صحیح ہے کوئی حقوق سے سروکار نہیں تھی. ہاں اگر یہ بیس یہ بھی کرتے صحیح ہے. انہوں نے بلکہ ہم یہ شاید کہہ سکیں کہ جو ان کے اپنے جو بنیادی حقوق ہے یہاں پہ انہوں نے ان کو بھی درگزر کیا. جی ہاں، درگزر کیا. انہوں نے کہا ہم سیکریفائز کر رہے ہیں، ہم جو ہے تو بطور گن طاقت لیں گے، پورا کشمیر آزاد کروائیں گے، جی مختار بنائیں گے. تو اس کی یہ وہ ایک لمبی داستان ہے. جی 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 تو بہرحال وہ ان کے اپنے ساتھ صحیح جذبات اور پروگرام تھے، ہم تو نہیں کہہ سکتے. صحیح اسی طرح جو سیاسی پارٹیاں بنی، ایک وقت تھا کہ جب اسٹریٹ پاور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو حقیقی اپوزیشن کا رول جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان نسل نے دیا، جی وہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں. آج میں کسی اور جگہ پہ ہوں، کسی اور پروگرام میں ہوں، جی وہ این ایس ایف نے رول دیا. وہ حقیقی معنوں میں اسٹریٹ پاور تھی. ٹھیک ہے وہ اپوزیشن بھی کر رہی تھی، وہ احتساب بھی کر رہی تھی حکمرانوں کا. ٹھیک ہے لیکن کیونکہ میڈیا نہ ہونے کے باعث اس کی آواز گئی نہیں تھی. اب صحیح آئی ایس پی آر کے جب انڈر میڈیا کیا جائے تو پھر وہ تو نہیں آئے گا. حالانکہ وہ دے دیتے تو یہاں شفافیت ہوتی. صحیح صحیح اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ ان کی آواز نہیں جا رہی تھی. پھر اس کو دیکھ کے جو بھی وہاں سے فارغ ہوئے، ماضی میں ایکسپیریمنٹ ہوتے رہے کہ یہ 4 لوگ این ایس ایف کے صدور بن کے ریٹائر ہوئے، این ایس ایف کے ممبر نہیں ہیں، جی یہ کیوں نہ ایک اپنی پارٹی بنا لے. اس طرح کی ضرورتیں محسوس ہوتی. ٹھیک ہے تو ماضی میں مادرہ شماری تھی، انہوں نے کام کیا. ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ این ایل ایف آئی، وہ بھی ذرا وہ کی عسکریت کی طرف بالکل ٹھیک ہے توجہ دے. جی پھر اس کے بعد ایک پی این پی کے نام سے ایک پارٹی وجود میں آئی، جے کے پی این پی کے نام سے. انہوں نے برحال آتے ساتھ ہی، کیونکہ این ایس ایف کا زیادہ ایلیمنٹ جو وہاں سے فارغ التحصیل تھا این ایس ایف جی سے، وہ اس میں گیا کیونکہ ان کا مکمل سیاسی پروگرام تھا. صحیح ٹھیک تو انہوں نے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کلک کر گئے اور یہ بات بھی سمجھ گئے اور سمجھا رہے ہیں، جی اگر کہ وسائل کی کمی کے صحیح ہے باوجود. صحیح ہے پھر ان میں یہ ہوا کہ انگلینڈ میں بہت سارے کشمیری تھے اور وہ ان کو بھی فیور کر رہے تھے. صحیح. منسٹر قربان صاحب میرپور سے بلانگ کرتے تھے. میرپور میں ہماری بہت بڑی تعداد انگلینڈ میں موجود ہے. بالکل صحیح ہے تو وہ بھی ایک وجہ بنی کہ جو نقطہ نظر لوگوں کا تھا، دوسری اوپینین تھی کہ ایسے ہونا چاہیے، جی وہ فیور بھی کر رہے تھے. تو وہ ان کو پلس پوائنٹ کیا. صحیح لیکن آگے جا کے وہ بھی گروپنگ کا شکار ہو گئے. ٹھیک ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ الائنس کر کے آئیں الیکشن لڑتے ہیں. اس کو مسلم کانفرنس کا تو بولتا تھا، ٹھیک اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ان کے ساتھ تھی، تو صحیح. وہ بتایا ہی جاتا. سرکاری اگر مہینے میں ایک خبر آ گئی مسلم کانفرنس کے فلاں صاحب نے یہ کیا، ہاں لوگ سمجھتے تھے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک تو اس لیے وہ یہ تھا کہ اس طرح کی آزادیاں اپنے طور پہ جو لوگوں کو ملی ہیں، جو ہاں. نیٹ کی آئی ہے، جو گلوبل جو ہے ولیج صحیح. بن گئے ہم، اس کی جی. وجہ سے لوگوں کے اندر جو تبدیلی آئی ہے. جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست نے یہاں پہ کو ہمیں اس طرح کے اسکول دیے تھے. صحیح صحیح تو اس کی وجہ سے چینج رفتہ رفتہ آئی. پھر آپ نے دیکھا کہ حقوق کی بات نہ کر سکی. ہاں یہ ضرور ہوا مسلم کانفرنس کے باقی کارناموں میں ایک حکومت میں یہ ہے کہ جو انہوں نے کشمیر بینک قائم کیا. ٹھیک اب یہ جو لوگ کہنا چاہتے ہیں، ہمارے یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی وہ این ایس ایف جو ہے تو وہ کسی ملک کی اینٹی تھی. اپنے ملک کی بات کرنا اپنے لوگوں کی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف تب ہوگی جب پاکستان کے شہروں میں جا کے وہ گڑبڑ کرے گی، بالکل ٹھیک ہے وہاں کو مسلح جنگ کرے، وہاں گڑبڑ کرے، صحیح اس ہے کے جغرافی کو ڈسٹرب کرے. بالکل ٹھیک پھر ہے اس کو پاکستان دشمن کہا جا سکتا ہے. اپنی آزادی کی بات کرنا کسی کی دشمنی نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے اختلاف رائے کا حق تو پارٹیوں کے اندر بھی ہے. بالکل ٹھیک پاکستان کے اندر پارٹیز کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو دیکھ رہے ہیں، وہ کس طرح جی. ایک دوسرے کے خلاف جی. اپنی وہ قائم کرنے کے لیے لڑتے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے بات کرنا یا اس کے لیے جدوجہد یا لابینگ کرنا، اس کو رنگ یہ دیا گیا کہ یہ پاکستان دشمن ہے یا پاکستان کے خلاف ہے. انتہائی الٹ رنگ دیا جی غلط رنگ ٹھیک دیا ہے. گیا. لیکن تو لہٰذا آپ اپنے حقوق کے لیے کوئی بات نہ کریں. بنیادی طور پہ یہ تھا کہ حقوق دینا نہیں چاہتا تھا مخصوص جی. طبقہ جو ہے، جی تو وہ دیکھتا تھا کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی لوگوں کی شعور کی بات ہو رہی ہے حقوق، تو اس کو کسی اور طرح سے اس کے اوپر کیپ بنا کے اس کو بند کر دیا جائے. اور پھر ایک دم اس کو اٹھا کے کرتے تھے کہ ہم تحریک آزادی خطرے میں ہے جی، ہم بھارت کو یہ کریں گے، رخ ادھر موڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ کل یہ ہونے والا ہے، آج نوید مل گئی ہے، آج مجھے یہ ہو گیا، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اللہ تعالیٰ اتنے کرپٹ لوگوں کے لیے پیغام کیوں بھیجے گا؟ پیغام وہ پہلے ان کو درستی کا بھیجے، کسی اور ملک کو مرو. انسان جو ہے قرآن پاک میں واضح طور پہ لکھا ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اسے ساری انسانیت کو بچایا. ٹھیک. ہم وہ اللہ میاں کے اس پیغام کو بھول جاتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اسٹرگل کو بھول جاتے ہیں. انہوں نے تجارت کی غیر مسلموں کے ساتھ مل کے.
بالکل ٹھیک ہے. وہی سارے لوگ ان کو امین کا، صداقت کا، بالکل ٹھیک، جو انہوں نے القابات دیے ہمارے لیے آزاد کی بات ہے جی وہ کردار کی وجہ سے دیے تھے، صحیح ہے، صرف نام رکھنے سے نہیں دیے تھے، وہ عملی طور پہ کردار دے رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. کہیں پہ بھی انہوں نے انسانی حقوق پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے کہ جو میرا پیروکار ہے وہ کسی کا حق مارے تو اس کے حق میں کرتا ہے. ٹھیک. اس طرح کی ایگزامپل دنیا میں بہت کم ملتی ہیں، اور یہ اعجاز سارا، یہ خوبصورتی، یہ حسن جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گیا، ان کی ہسٹری میں گیا، ان کے کردار میں باقی پیغمبروں نے بھی جدوجہد کی ہے، سب نے کیا، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ پیغام اللہ کا لائے اور لوگوں کو ایک شفاف نظام کی طرف لے جاتے رہے. تو انصاف، عدل، ٹرانسپیرنسی، یہ تمام مذاہب میں آپ دیکھیں تو ملتے ہیں ان کے جو بھی قابل احترام رہنما ہیں. تو ہم بھی سب انہیں کی روشنی سے آگے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے، یہاں دھاندلی، بددیانتی، وہ اکبرہ پروری، ان ساری چیزوں کے اوپر ٹوپی لگا دی جاتی ہے. اور نیتا صاحب آ کے کوئی مذہبی پروگرام کر کے اس میں بنا کے علماء کرام کو، تو وہ اخبارات میں، خبر ٹی وی میں آ گئی تو وہ جائز ہو جاتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو گیا. آج بہت سارے لوگ باشعور ہو چکے ہیں. آج مدرسوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ تعلیم کا طریقہ کار چینج ہو رہا ہے جی، اور ایک دوسرے کے موقف کو سنا جا رہا ہے. تو ایسے میں یہ تھا کہ پی این پی کے بعد پھر جو ہے تو پھر گروپنگ کا شکار ہو گئی. پھر کیونکہ این ایس ایف اور ان کو آپس میں پہلے گروپنگ کو بھی پھر ان کو لڑا دیا گیا کہ شاید این ایس ایف کو ہائیجیک کر رہے ہیں. تو پھر ان کے درمیان بھی تلخیاں رہی. آگے جا کے ان کے عملی طور پہ دو گروپ آئے. بیرسٹر صاحب ادھر ہو گئے، شوکت کشمیری صاحب جو جنرل سیکرٹری تھے ادھر ہو گئے. ایک دوسرے پہ پیسے کا الزام لگا، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے لگا کہ انہوں نے پیسے زیادہ خرچ کی. شوکت صاحب نے کہاں سے لائے؟ تو یہ شاید خود ہی بتا سکتے ہیں وہی ہمیں، کیونکہ ہم تو ان کا حصہ نہیں تھے. صحیح. اس وجہ سے اس پارٹی کو بھی نقصان ہوا. پھر این ایس ایف نے اپنے طور پہ جو ہے تو ورک شروع کیا، اور اس کی اپنی آزادانہ ایک حیثیت ہے، اس کی ڈیموکریسی ہے اس کے اندر، دلچسپی اس کے اندر ہے کہ وہ نوجوان آتے ہیں. وہاں طالب علم سے مراد یہ تھی کہ سیاسی طالب علم، ٹھیک، وہ معاشرے کا سیاسی طالب علم ہے. وہاں یہ نہیں تھا کہ اس کا صدر جو ہے تو وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہوگا، یونیورسٹی کا. ٹھیک ٹھیک. یہ ضرور تھا، یہ امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے. بنیادی طور پہ جنرل کونسل تھی وہ اداروں سے منسلک تھی، صحیح ہے، ادارے کا ریگولر تھی. جو اس کی تحصیل، ڈسٹرکٹ یا سینٹرل باڈی تھی اس کے لیے کوئی قید نہیں تھی، کیونکہ ریگولر اسٹوڈنٹ تو اس کو چلا ہی نہیں سکتا، وہ اپنی تعلیم پہ کرے گا یا پورے عدالت. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہا ہم نے بھی جو آئین پالش کیا اپنے دور میں، یہ بتایا تھا کہ معاشرے کا جو سیاسی اسٹوڈنٹ ہے، جو پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کا ممبر اور اس کا عہدیدار بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو اس طرح سے اس نے سفر شروع کیا. لیکن پھر ایک موقع پہ ایسا آیا کہ این ایس ایف کے اندر بھی گروپنگ تھی، وہ گروپ ختم ہوئے، انہوں نے اتفاق کیا کہ ہم اپنی پارٹی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. سابق صدور جو تھے، نیب کی شکل میں، جی نیب کی شکل میں، انہوں نے کہا کہ ہم این ایس ایف کو اعتماد میں لے کے برا انہوں نے پارٹی بنائی سابق صدور نے. جی. این ایس ایف نے ان کو تعاون کیا، لیکن این ایس ایف کے اندر بھی گڑبڑ ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم ونگ نہیں بنے گے، جی، اتحادی کے طور پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اب نیب جو ہے وہ بنتے ساتھ ہی ایک پروگرام تو لائی تھی، لیکن انہوں نے پہلا پروگرام بھی کرایا تھا کہ نیب اضافہ یا ضرورت. ٹھیک. لیکن حالات و واقعات نے بتایا کہ وہ اضافہ ہی ہوا ہے، ضرورت نہیں بن سکی. ٹھیک ٹھیک. انہوں نے ساری اپنی جدوجہد جو ہے نا وہ این ایس ایف کے خلاف لگا دی کہ اس کو ادھر سے کیچ کریں، اس کو ادھر سے ونگ بنائیں. ٹھیک. اس کی جو ہے تو کنونشن میں وہ بھول ہی گئے اپنے ملک کا پروگرام، اپنے عوام کے افراد. ملک تو دور کی بات ہے، ہم یہ چاہتے ہیں جو آزاد کشمیر کی ایک ریاست ہے، اس کے حقوق کے وہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر سکے. جی. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے تو وہ جنگ بڑھتی گئی، کم ہوتی گئی. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے جو ہے نوازا ہے. جی. اور میں اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ میں نے صرف کی تاریخ کا پہلا صدر تھا جو جمہوری طریقے سے ووٹ کی طاقت سے بن کے آیا تھا. ٹھیک ٹھیک. اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ مجھے ووٹ نیشنلزم کی بنیاد پہ جو وہ پسند کرتے تھے لوگ انہوں نے مجھے دیے. ٹھیک. 3 ماہ الیکشن ہوتے رہے کالجز کے اندر، مختلف سطحوں کے اندر. تو ایک جنرل الیکشن ظفرآباد یونیورسٹی میں ہوا. تو جو اس وقت کی قیادت تھی وہ لاہور کے پاس چلی گئی تھی، جس کو طبقاتی لاہوری گروپ ہے جو طبقاتی کے نام سے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پیچھے خفیہ ادارے بیٹھے ہیں، وہ پولیٹیکل پراکسی وار کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر. جس طرح مذہبی تنظیموں سے ماضی میں 40 سال کرواتے رہے کہ مذہب کی بنیاد پہ جغرافیہ نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم جب علماء کرام کو کہتے تھے کہ آپ جب پاکستان کو سارے اسلام کا وکیل کعبہ اور جغرافیہ قرار دیتے، وہاں کیوں مذہب کو بند کر دیتے؟ ٹھیک. پھر تو اس کی بھی سرحدیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. صرف آزاد کشمیر کے معاملے میں سرحدوں کا جو ہے نہ ہونا. اور بالکل وہی ٹیکنالوجی جو اٹھا کے وہ طبقاتی والوں نے، لوری گروپ نے اپنے پروگرام میں ڈال کے صرف اس کو مذہب کے بنائے، وہ ترقی پسندی کی شکل میں، ٹراسٹی کارڈ کی شکل میں جو ہے تو ٹھیک ٹھیک. باقی عملی طور پہ سب کچھ وہی تھا. الفاظ کی جنگ تھی، ہیر پھیر تھی، جو کر دیا تھا. تو آپ نے دیکھا، ہم نے کہا، ہم نے اپنا جو پروگرام دیا
اس وجہ سے یہاں این ایس ایف کے اندر کیونکہ ایک ماحول آیا تھا اس وقت، یہ جو فیڈرل منسٹر ہیں پاکستان کے ابھی چودھری قاہرہ صاحب تھے، جی جی یہ تھے، چودھری منظور تھے، لال خان تھے، اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جن کے پیچھے فلاسفر بھی تھے، دانشور تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، ایسی بات نہیں تھی جی. لیکن ظاہر ہے انہوں نے وہ مذہب کے نام پہ ماضی میں نہیں خفیہ اداروں کے ساتھ ملے، تو انہوں نے دوسرے نام سے خفیہ اداروں نے محسوس کیا کہ اب اس طرح سے تحریک بالکل ٹھیک ہے ہائی جیک کیا جی. تو ان کے پاس چلے گی. صحیح. اگر وہ پاکستان کے خیر خواہ ہوتے تو میاں نواز شریف نے جو تحریک چلائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف این آر او سے ہٹ کے، وہ اگر خیر خواہ ہوتے لوگوں کے تو ان کے ساتھ چلے جاتے. صحیح ہے. کیونکہ جو ملک کے لیے جب کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں تو نہیں دیکھا جاتا ذاتی زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں تو کوئی نہیں، وہ سارے این آر او زیادہ نکلے. صحیح. ہم جو کیسے پولیٹیکل پراکسی وار کر رہے ہیں، وقت نے ثابت کیا. میں این ایس ایف سے ریٹائر ہو گیا 2006 میں، جی. اس کا حصہ نہیں رہا. جی. تو اس دور میں بھی نیشنلسٹ پارٹیوں نے وہ چیز نہ پیدا کی جو ہونی چاہیے تھی. صحیح. ہم نے محسوس کیا کہ وہ نیشنلزم کے نام پہ در پردہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کام کریں. بالکل ٹھیک. صرف سلوگن ایک لادا ہے. صحیح ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خودمختار کشمیر کا نعرہ نہ بھی لگایا جائے، آپ لوگوں کو خوشحال کر دیتے ہیں تو آپ آزاد ہیں. صحیح. تو آخری جو چیز ہے، جو نیشنل کویشچن اور نیشنل ایشوز بیسڈ کی جو پولیٹکس ہے، اور پھر ان ایشوز کی لابنگ، اور پھر اس کے مطابق ایک تسلسل سے آگے جو ہے نا ان رائٹس کو لینے کی جو جد و جہد ہے، یہ چیز نہیں ہو سکی یہاں پہ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ آئیڈیالوجیز کے زد میں آ گئے، کچھ لوگ خفیہ اداروں کے زد میں آ گئے. تو جو اصل جو معاملات ہے یہاں پہ وہ ہمیشہ سیکریفائز ہوتے گئے. ٹھیک ہے. انڈیویجول ذاتیات کے بھی مسائل رہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں بالخصوص موبائل ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی نے لوگوں کی شعور میں اضافہ ضرور کیا ہے. باقی دنیا میں ہم نے چینجز بھی دیکھے ہیں. تو اب نے یہ مطلب ظاہر ہے جو ہمیں جو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا نیشنلسٹ گروپوں میں یا کوئی پارٹی ایسی نہیں تھی جو اس پچھلے چند سال کی جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے شعور میں، اس کو ایک بیس بنا کر کوئی مثبت پولیٹیکل پارٹی انڈیجنس نہیں بن سکی، اور نہ فی الحال اس کے بننے کی توقعات ہیں. میں بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہوں، سمجھتا ہوں. تو کیا واقعی یہی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ PMLN میں شامل ہوئے؟ سر میں نے 6 سال این ایس ایف سے ریٹائر ہونے کے بعد 6 سال پہ انتظار بھی کیا اور کام بھی کیا. ٹھیک. مجھے وہ دعوت ضرور دیتے رہے، میرے پاس آتے رہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. جی. لیکن میں ان کی پالیسیوں سے جو ماضی میں تھے، میں نے کہا یہ دھوکہ ہوگا، یہ شراب ہوگا کہ ہم یہ کریں کہ نام نیشنلزم کا لیں، قومی آزادی کا لیں، ریاست کی جو ہے تو وہ خود اعتمادی کا لیں. جی. لیکن عملی طور پہ ہم لوگوں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک. پھر ہم نے خواب اس این ایس ایف جو ایک بڑا ادارہ تھا اس کو کیوں گھسیٹا ہوا ہے کہ اس کو پکڑ کے ونگ بنائے. میں اس سے ریٹائر ہو گیا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. صحیح ہے. میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں اور اس کے معاملات سے کنارہ ہو گیا. ٹھیک. لیکن آئینی طور پہ مجھے اختیار نہیں تھا کہ واپس میں اس کا ممبر بن نہیں سکتا تھا. صحیح. تو آپ کیوں خواہ اس کو کیچ کر رہے ہیں، اس کے پروگراموں پہ بھروسہ کر، پھر اس کو آزادی سے چلنے نہیں دے رہے ہیں. آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ ایسی مچھلی ہے جی کہ یہ سلپ ہو جائے گی، اس کو دبائیں گے. ٹھیک. کیونکہ اس کی روش میں جو ہے، اس کی فطرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا ونگ بن کے کام کرے. ٹھیک. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ کام کر رہی ہے اپنی بساط کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. پھر نوجوان خون ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ مار کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، مار دینے کے لیے بھی تیار ہیں. جی. اور مار کھائی بھی ہے. وہ مقدمات ہیں. جی. میں خود اس کے دور میں مجھ سے پیچھے میں سمجھتا ہوں جی کہ میرا این ایس ایف کا جو ورک ہے اس سے پیچھے بڑا تسلسل ہے، بڑی لوگوں کی قربانی ہیں، بڑے لوگوں کی. جی. میں اس گھر میں ہوں، اس ماں کی گود میں مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اس گھر میں 2 دفعہ این ایس ایف کی صدارت آئی. میرے بھائی بھی پہلے این ایس ایف کے صدر رہ چکے ہیں، عمران مسعود. ٹھیک. وہ بھی کسی پارٹی میں، کانگریس پارٹی کو انہوں نے جوائن نہیں کیا. آخر یہ وجوہات ہیں. صحیح. مداخلت بھی نہیں کی. صحیح. مجھے بھی لوگ لے کے آئے، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے سیکھے ہوئے لوگ ہیں. ممتاز راٹھور صاحب پہلے صدر تھے. بالکل ٹھیک. وہ آپ نے دیکھا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی بنے. چودھری بشیر صاحب، یہ دونوں محروم ہیں، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. اللہ جو ہے تو ان کی اگلی زندگی بہتر کرے. انہوں نے رول دیا آزاد کشمیر پالیٹکس میں، وہ بھی این ایس ایف کے صدر ہیں. اس طرح بے شمار این ایس ایف کے صدور اور جنرل سیکرٹری اور باقی عہدیدار جو وہاں سے ریٹائر ہوئے، وہاں زندگی پوری کر چکے تھے این ایس ایف. بعد میں آ کے ان کو مجبوراً کوئی پارٹی جوائن کرنا پڑی. ہم نے جیسے پہلے پیغام دیا کہ یہاں آج کا جو خود مختار کشمیر کے نام پہ یا کشمیر اوریجن کے نام پہ یا آزاد کشمیر اوریجن کے نام پہ یا انڈیجنس کے نام پہ جو پارٹیاں بنی ہیں، وہ سرے سے ماں سوائے آپس میں فرقہ بندی کی بنیاد پہ لڑنے کی، وہ کوئی
چیز ڈلیور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتی ہے نہ نظر آ رہی ہیں. بالکل مجھے بھی جیسے میں نے کہا مجھے بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ ان کو فرقہ بندیوں پہ جھگڑے. صحیح. جو نئی بنتی ہے پارٹی وہ یہ کام کرتی ہے کہ شروع میں وہ اسٹڈی سرکل کرے گی, ایک تبلیغی طرز پہ پروگرام کرے گی, کیونکہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے تو اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہم یونیک نظر آئیں. صحیح. جب ان کی تعداد تھوڑی بڑھتی ہے تو ظاہر اتنی کو اسٹڈی سرکل میں لانا مشکل ہوتا ہے. صحیح. پھر ان کی کیونکہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے کہ ہم سوسائٹی میں رول دیتے ہیں تو ادھر سے فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اس طرح کی کشمکش میں وہ ملک و قوم یا عوام کے لیے رول دینے کے لیے تیار نہیں. ایسے میں یہ ہوا ٹھیک ہم سمجھتے ہم پہ بغاوتی مقدمات بنے, فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں. ہم نے کہیں جا کے سیاسی بنا نہیں لی بلکہ یہیں عدالتوں میں فیس کی اسی نظام کے اندر ہے. تو 124 حلف 2 دفعہ ہم پہ گورنمنٹ کی طرف سے آ چکے ہیں. ٹھیک. 4 سے 6 مقدمات گورنمنٹ کی طرف سے جس میں ادارے موجود ہیں. تو وہاں اس وقت یہاں پاکستانی اداروں کی جب مارشلہ لگا میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا. تو نواز شریف صاحب کو ذرا جیلوں میں, پھر ان کو آپ نے دیکھا کس طرح سے جنازوں پہ والدین میں آنے دیا گیا, اور اس ملک کے لیے اتنا بڑا ٹیکس دینے والے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. اور جو الزام میاں صاحب پہ لگے کہ یہ بھارت کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں, واجپئی یہاں پہ آگے جی یہ ٹریڈ کو فروغ دیں گے, یہ راستے کھولنا چاہتے ہیں, شاہ صاحب نے وہی الزام لگائے. بالکل ٹھیک. تو وہی آ کے کام 2 ماہ کے بعد انہوں نے شروع کیے, فوج پیچھے ہٹائی. ٹھیک. اب لوگوں کا شعور اس لیے بلند نہیں تھا, سیاسی تربیت نہیں تھی, تو کوئی پوچھ نہیں سکا بھائی کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ جن الزام بات پہ گئی ہے وہ آپ تو عمل کر رہے ہیں اس. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل سینیریو تھا اس میں فٹ ہونے کے لیے جو میاں صاحب کو ہٹایا گیا کہ ہم کریں گے جی, ہمارے ساتھ کریں, ڈیل ہم کر رہے ہیں. جب کرنا ہے تو وہ کیوں کریں, ان کو ہٹاتے ہیں, ہم خود کرتے ہیں. تو کام اس سے بڑھ کے کیا, لیکن اس انداز میں وہ سیاسی تھا, اس کا رزلٹ بہتر آتا ہے, اس کا رزلٹ کم آیا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ملٹری کا ڈبہ جو ہے نا وہ کا ڈبہ لگا تھا. واجپئی صاحب نے کہا تو یہ تو ملازم میں بات نہیں کرتا اس سے. 3 سال تو اس کو اس بات پہ راضی کرنے پہ لگے کہ بھائی ملازم ہے, چڑھ دوڑا ہے, اس ملک میں کوئی سیاسی نظام نہیں ہے, اب صدر بھی ہے. جی بات نہیں, یہ ملازم ہے بھائی, اس کو تو رہنا چاہیے. تو وہ وقت پڑ گیا جس کی وجہ سے پروگرام ڈسٹرب ہوا, امن کا, اعتماد سازی کا, ٹریڈ کا. تو یہ گزارش کرتا چلوں. پھر ذرا وہ جاتی کی الغار بھی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پس پردہ قوتوں نے اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو اس لیے ہٹایا کہ مذہبی تنظیموں کے خلاف وہ ایک پروگرام رکھتے تھے, ایک ایکشن لینا چاہتے تھے ادارے پاکستان کو. تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف اقدام اٹھایا کہ اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو ادارے یہ کہتے میاں صاحب کو کہ جناب یہ مذہبی گروپ نے کیا, اور ہمارا ایک جنرل ڈھونڈا گیا, جنرل عزیز, اس بیچارے کو داڑھی رکھا کے, داڑھی کے بھی الاؤنس ملتے تھے ان کو. تو وہ کیمپوں میں بھیجے گئے جگہ جگہ پہ, اور مجاہد یہ سمجھے کہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں. وہ خیر خواہ نہیں ہے بھائی, یہ ملازم ہے, ان کو کہیں ڈیوٹی لگی ہوئی, اپنے طور پہ آ سکتے ہیں. بے نظیر بیچاری پیٹتی رہی ہیں کہ وہ بریگیڈیئر اعجاز اور کہاں جا کے جو ہے نا میرے میاں کو ڈورے ڈالتے رہتے, امین فہیم کو اولادی کہتے رہے. تو مجھے یاد ہے وہ بزنس پلاسیا کون سا تھا جو ان کی شہید ہوئی تو اس کے بعد آئی کیسے, تو وہ بار بار ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے, ری ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے. تو وہ کہہ رہی تھی, تو انکر پرسن نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پہ بریگیڈیئر صاحب گئے ہوں. تو اس نے کہا میاں بھائی وہ اپنے طور پہ گئے, انہوں نے حاضریاں جی ایچ کو میں کون لگا رہا تھا. بے نظیر کہہ رہی ہے. تو گزارش یہ کرتا چلوں کہ وہ میاں صاحب ایک صنعت کار بھی تھے, وہ ملک کی بہتری کے لیے جب وہ, کیونکہ جاگیرداری جو ہے تو وہ انتہائی فرسودہ نظام ہے, اس سے اگلی شکل ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. صنعت کاری ارتقاء کے عمل میں آگے ہیں, تو وہاں سے پھر بھی انقلاب آ سکتا ہے, جاگیردار سوسائٹی سے کبھی نہیں آ سکتا. تو اس لیے انہوں نے اس کو ری ٹریک کیا اور وہ چیزوں کو ادھر ادھر کر کے ملک کو نقصان دیا. اب جا کے انہوں نے موسٹ فیورٹ ملک بھی انڈیا کو قرار دیا ہے. تو ایسے میں جو گزارش پچھلے سوال سے جڑی بات لمبی ہو گئی ہے کہ نیشنلسٹ پارٹیوں کے اندر میں این ایس ایف کے دور میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے قبلہ کعبہ درستی کرتے ہیں تو یہ اس ملک کے اس نوجوان کے اپنے ورکر کے ساتھ زیادتی ہوگی. نام تو آپ قوم پرست پارٹیوں کا لیتے ہیں, خود مختار کشمیر کا لیتے ہیں, اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں, لیکن عمل میں آپ کسی کو پیغام دے رہے ہیں خوش کرنے کا. تو آپ کا کردار اور اس سے بہتر تو مجھے اپوزیشن اور حکومت کا کردار قدرے بہتر ملتا ہے. اگر جو بہتر نہیں ہے لیکن موازنہ تھا ان سے, اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کو بہتر کریں, ادروائز میں اپنے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم اپنا کام کریں گے. ایسے میں یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے, یہاں پہ بھی تبدیلی آئی. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اقدامات کیے, جو اس ملک کو جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی سے جو ہے تو ان کے ساتھ تعاون کیا, وہ اپنے ملک اور قوم کی خاطر کر رہے تھے. ایسے میں آزاد کشمیر کے اندر بھی چینج آئی, بسرو کانفرنس کے اندر گروپ بندی ہوئی, اور ایک ایسا نام نکل کے سامنے آیا وہ راجہ فاروق حیدر کہ جنہوں نے
دو مسلم لیگ میں چہرے بہت سارے ہیں، لیکن جنہوں نے جو ہے تو ایک سینٹرل کریکٹر کے طور پہ سامنے آئے، وہ وہاں پہ نواز شریف صاحب اور یہاں پہ راجہ فاروق حیدر۔ تو ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم بن کے آزاد کشمیر میں، ٹھیک ہے راٹھور صاحب نے منگلا ڈیم کی حملے کی بات کی ہے، اس کے سوئچ آف کرنے کی یا ملکیت کی بات ضرور کی ہے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس پارٹی میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ راجہ صاحب نے نئے دور میں فائدہ بھی اٹھایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ضرورت مند تھے، دلیر تھے، انہوں نے جا کے 74 کے ایکٹ کو بدلنے کی بات کی، بااختیار آئین سا اسمبلی مانگی، انہوں نے ایک کرپٹ چیف جسٹس کو اٹھا کے باہر پھینکا، تو جس کے پیچھے بہت سارے ادارے لگ گئے کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ادارے ہمیشہ کرپٹ آدمی کو کیوں جو ہے کلابے میں لے لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے نام دنیا میں ایسے آئے ہیں کہ جن کو ہیرو بتایا گیا، بعد میں انہوں نے اپنے بیان دیے، اقبالی جرم قبول کیا، تو وہ چٹھے بٹھے سامنے آ گئے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے وہ نون لیگ کا جو کردار تھا اس وقت میں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو فرشتے ہیں سر، اس کردار نے مجھے متوجہ کیا کہ اگر لوگوں کی خدمت ہی کرنی ہے، جو سب سے ضروری کام ہے، ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کو باوقار بنائیں، صاف شفاف بنائیں ان کے ذہنوں کو، اور ان کو معاشرے میں اور دنیا میں ایک بہتر کردار والا بنائیں تاکہ دنیا ان میں اعتماد کرے، یہ دنیا کے ساتھ مل کے کام کرے انسانی بنیادوں پہ۔ تو ایسے میں آزاد کشمیر کے عوام کے لیے راجہ فاروق حیدر نے آزاد کشمیر اسمبلی میں جو اقدامات کیے، جو اس کے لیے انہوں نے تحریک اٹھائی، اور جو بطور وزیر اعظم بڑے بولڈ سٹیپ اٹھائے، اور پہلے عدلیہ کو آزاد کرنے کی کوشش کی کہ وہاں سے ایک انتہائی کرپٹ جج کو اٹھایا اور باہر پھینکا، اور اس کے لیے گورنمنٹ پاکستان میدان میں آگے نہیں، یہ ہمارا ہے، کتنی دفعہ کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا میں ننگا کر دوں گا کہ یہ کیا کیا کرتا ہے۔ انہوں نے 74 کے ایکٹ کے خلاف بات کی کہ ہمیں بااختیار دیا جائے، اور پھر ایسے وقت میں جب پاکستان میں 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو ہمیں کیوں نہیں اختیار دیا جائے، ہمیں منگلا ڈیم کا کنٹرول دیا جائے، ہمیں زرعی مبادلہ حاصل دیا جائے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہے، ہمیں جو ہے تو جنگلات کی آمدنی پوری ہمارے کنٹرول میں دی جائے، اور خاص کر کے جو GST سے لے کے جتنے بھی ٹیکسز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا حکومت ہے۔ لیکن وہ واپس یہ لوگوں کو مبالغہ رائے میں لے جاتے تھے کہ یہ تو کشمیر کونسل لے رہی ہے، اب کشمیر کونسل کا سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، صحیح ہے، وہ تو اس کا نام کشمیر کونسل ہے، صحیح۔ یہ ٹھیک ہے، میں کلوز کرنا چاہتا ہوں، اس سے صرف ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں کہ جو چوائسیز آپ کے سامنے موجود ہیں ایز اے کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیشین، جو اویلیبل چوائسیز ہے اس میں آپ نے بیسٹ چوائس جو تھی وہ آپ نے لی اس سینیریو میں۔ بالکل میں فالو کر رہا ہوں۔ آگے جا کے لیٹس سے کہ شعور لوگوں کا مزید ڈیولپ ہوتا ہے، اور لیٹس سے کہ لوگوں کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر، کیونکہ آرگنائزیشنل ایبلٹی لوگوں کے اندر نہیں ہے، جو جتنی بھی نیشنل جماعتیں ہیں اس کے اندر یہی چیز واضح ہے کہ آرگنائزیشنل ایبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کریک ہوتے ہیں یا کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ تو آگے جا کر اگر حالات بہتر ہوئے، اب PMLN کا مسئلہ وہی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یا MQM کا اس طرف، اور BJP کا اور کانگریس کا اور دیگر جو انڈیا کی پارٹیز کا ادھر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اندرونی پارٹیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ایک جگہ کا نیشنل کویسچن ادھورا ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ممالک جن کو لوگ آکیپائرز بھی کہتے ہیں، جب آپ گورننس یا جوڈیشری یا باقی معاملات ادھر کے یا ادھر دیکھیں تو ظاہر ہے کنٹرول ان کا ہے یا ان کا ہے۔ جب لائن آف کنٹرول نام لیا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کنٹرول ادھر ہے۔ تو یہ آگے جا کر یہ چیز بنے گا۔ آپ کے جو پارٹی کے جو لیڈر ہیں فاروق حیدر صاحب، ان سے بھی کافی اس پوائنٹ کے اوپر کافی بات ہوئی ہے۔ تو آگے جا کے جب ہمارا نیشنل کویسچن ایک ایفیکٹو طور پر، واضح طور پر سامنے آئے گا کہ بھائی لوگوں نے اپنے نیشنل کویسچن پر ڈیسائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو آپ کی پارٹی ہے کیا وہ پرسسٹ کرے گی، یعنی کہ وہ لنک PMLN کے ساتھ مینٹین رکھے گی ہر چیز کے باوجود، یا اٹس گوئنگ ٹو بی کنڈیشنل کہ لیٹس سے کہ وہ بات آ جاتی ہے، ہم ایک سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ پیپل چوز بٹوین پاکستان اینڈ بٹوین کشمیر، ٹھیک ہے، تو اس میں مطلب اس پہ تھوڑا سا، کیونکہ ایک چیز وہ وجود میں نہیں ہے اس لیے اس پر ڈسکس کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سے کرتا چلوں کہ ہم نے جو اپنے عوام ہیں ان کے حقوق پہ کہیں بھی خدا بازی نہیں کرتی ہے، سوچ سمجھ کے، ٹھیک ہے، اوکے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، تاریخ میں جب بندہ عمل میں جاتا ہے تو غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں،
راجہ فاروق حیدر صاحب نے بڑے کھل کے، جس دن مجھے شامل کرنے کی تقریب تھی پنڈی میں، 6 ماہ سے وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں، ان کا شکر گزار ہوں، چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں، اگرچہ میں ان کے سٹائل کو پسند کرتا تھا۔ ہم نے جو ایڈوائزری کونسل ایک ادارہ بنا کے آزاد کشمیر میں پہلا تجربہ کیا ہے، جیرا میں ادارہ بنایا، پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، پارٹی نہیں بنائی، ٹھیک ہے، سیاسی تربیت کے لیے۔ تو ہم نے بھی ان کے حق میں اس وقت جب وزیر اعظم سے کوئی ہم ان کے پاس نہیں گئے 9 ماہ میں کہ یہ اسکیم دیں، یہ ہو گیا، ملنے کے لیے بھی نہیں کبھی، لیکن اپنے پروگرام میں ان کی حمایت کی کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام اس شخص سے اٹھایا گیا تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے کہ وہ ریاست کے خلاف محفوظ کے لیے تھا، عوام کی، عوام کو اگر کسی ریاست سے نکال دیں تو ریاست کو کیا کرے گی؟ بالکل ٹھیک ہے، گھوڑے تو نہیں باندھنے وہاں پہ، ٹھیک، ہم اپنے عوامی حقوق پہ کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ اور راجہ صاحب نے بڑے کھل کے کہا، جس دن راولپنڈی پریس کلب نے پروگرام کروا کے انہوں نے مجھے شامل کیا 23 تاریخ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم بلا معاوضہ صفائی والا جو نعرہ تھا، جو منشور تھا، پروگرام تھا، وہ سردار حکیم صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ ٹھیک، MNA تھے وہاں شکیل امان، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمیں آپ سے بھی گلا ہے، اپنی پارٹی سے بھی گلا ہے۔ وہ راجہ فاروق صاحب نے بڑے کھل کے بڑے واضح ہمیں برابری کا شرعی تسلیم کیا جائے۔ منگلا ڈیم میں 60,000 لوگ بے گھر ہو گئے اپریزنگ، تو ایک قرارداد بھی نہیں آئی ان کے حق میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کشمیر کے اندر۔ میاں صاحب کے پلس پوائنٹ ہی جاتا ہے کہ وہ کشمیری ہیں، تو ایک نیچرل لیڈر ہے، ہم ہوتے ہیں۔ ماضی میں کیا تھے، ماضی میں NSF میں تھا، تو جب ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا غیر آئینی طریقے سے، تو اس وقت NSF کے پروگرام سے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، یہ غیر آئینی اقدام ہے اور یہ اس سے نقصان ہوگا کہ کشمیری وزیر اعظم ہے اور اس کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ تو بہرحال وہ ایک علیحدہ بات تھی۔ یہاں پہ جا کے راجہ صاحب ہی کھل کے کہہ رہے ہیں، اب راجہ صاحب ہمارے اس وقت سربراہ آزاد ہیں، ان کے ساتھ جو ٹیم جڑی ہوئی ہے، ان کا بطور وزیر اعظم بن کے کردار بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اور یہ غلط میسج کچھ لوگ پھیلاتے رہتے ہیں جی کہ راجہ صاحب نے پاکستان کی وفاقی حکومت سے جو ہے تو ٹکر لی تو 9 ماہ میں چلے گئے، یہ غلط میسج، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر راجہ فاروق حیدر ضرورت مندانہ اقدام نہ اٹھاتے تو وہ 2 ماہ بھی نہ چلتے، ٹھیک ہے، اوکے، کیونکہ حاجی یعقوب صاحب جو وزیر اعظم رہے ہیں، آج بھی وہ صدر ہیں، مجھے بتائیں کہ انہوں نے کس پاکستان کی مرکزی حکومت کی کس بات سے انکار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بری سے بری بات بھی نہیں کی، ملک آزاد کشمیر کے جموں کشمیر کی تحریک کا ستیہ ناش کر دیا، گلگت بلتستان کو صوبہ بنا کے ان کے اپنے انڈر کر لیا۔ صوبہ بنانے کے خلاف نہیں، گلگت صوبہ بننا چاہیے، لیکن صوبہ کس کا بننا چاہیے یہ اختیار جو ہے تو یہ کسی گورنمنٹ کو نہیں حاصل تھا، لیکن وہ اس پہ دستخط کر کے دے دیا حاجی یعقوب صاحب۔ ان کے بھی 9 ماہ مجھے بتایا جائے، ان کو جو ہے تو 5 سال کیوں نہیں دیے جائے؟ تو اس کا مطلب ہے ایک 9 ماہ کا عرصہ بڑا باوقار ہے اور بڑا خوددار ہے، اور ایک ان ساری چیزوں سے آ رہی ہے، گرا ہوا ہے، لاغر ہے، بے بسی کا ہے۔ تو اگر اس بنیاد پہ کہ ان کی ایک سیکنڈ، جو اپنے گلگت بلتستان کے بارے میں دیکھیے، ہمیشہ جو ایک یونیورسل رول ہے کہ جو میجورٹی آف پبلک ان اے گیون ٹیریٹری، ایک حدود میں جو وہ چاہتی ہے وہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر گلگت بلتستان کے لوگ لیٹس سے کہ وہاں کے نواز ناجی صاحب ہیں جنہوں نے وہ بائی الیکشن جیتا تھا، تو انہوں نے ایک بڑے خوبصورت بات ایک پاکستان ٹی وی چینل پہ کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو گلگت بلتستان کے جو 20 لاکھ لوگ ہیں، تقریباً 2 ملین، یہ اگر چاہیں تو یہ پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں اگر چاہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر پاکستان کی 18 کروڑ عوام چاہے کہ وہ صوبہ بن سکے تو وہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے جو کشمیر کویسچن کی جو بات کی تھی کہ وہ جو بات ہے اس پہ آپ نے پھر کہا کہ جی کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جو یہاں کے لوگوں کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے یا جو بھی ان کا پبلک انٹرسٹ ہے، تو یہ چیز یعنی کہ واضح ہے، وہ کلیریفائی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ممتاز راٹھور نے بھی، جہاں تک میرا اندازہ ہے، انہوں نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سو گیون دا کنڈیشنز، جو سرکمسٹانسز ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے۔ آخری اگر کوئی بات ہے، 1-2 جملے تو میں یہی گزارش کرتا چلوں کہ 2 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جی۔ ہمارا جو آزاد کشمیر کا اس وقت جو آئینی ڈھانچہ ہے کمزور سا، جی جی، اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو فالو بھی کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنا بھی ہمارا حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ UN نے دیا ہوا ہے ہمیں جی۔ اور پھر میں گزارش کرتا چلوں
کہ اس فیصلے سے کہ جہاں میاں صاحب نے ایک بات طے ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، میں نون لیگ میں بیٹھا ہوں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بات کرنے سے نہ میاں صاحب روک رہے ہیں، اگر روکتے تو جاوید ہاشمی صاحب کو کیوں نہ روکتے؟ کیا عریق آیا انہوں نے گلے لگایا کہ یہی میرا سب کچھ ہے، مقدمات جیلوں میں گئے، تو یہ میاں صاحب کا یہ حسن ہے، اور وہ یہ سمجھ لیں کہ سیاسی دانش مندی ہے. ٹھیک ہے، تو گزارش یہ کرتا چلوں بات کرنے سے کسی کو نہیں روک رہے، اگر روکیں گے تو وہ نقصان ہوگا پارٹی میں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے، ہم آزاد کشمیر کے، کیونکہ ہم نے ووٹ یہاں سے لینے، ہم نے اس کے اقتدار اعلیٰ کی بات کرنی ہے، اس کی شناخت کی بات کرنی ہے، تو وہی بات ناجی صاحب والی ہے کہ ہم عوامی فیصلے کو دیکھیں گے، عوام کا کیا مزاج ہے. اگر عوام کہتی ہے ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے تو میں یا 10 آدمی بیٹھ کے اس میں یا کوئی بھی نہیں روک سکتا. وہ کہتے ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے اور ہماری اپنی کوئی تربیت نہ ہو سکتی. ظاہر ہے جس ملک کے ساتھ جہاں جو لگا ہوا ہے وہ اسی کی طرف راغب ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہمیں بنیادی ضرورتیں نہیں دی جاتی، ہمیں سہولتیں نہیں جاتی، یعنی ہمیں انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا، تو یہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو ہمارے بس میں بھی اس کو روکنا نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ کب ہوتا ہے، کس موقع پہ ہوتا جاتا ہے، یہ ذرا جب ہوگا کوئی پتہ چلے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت جی لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے. ٹھیک. آزاد کشمیر کی نون لیگ کی جو قیادت ہے، انہوں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہمیں برابری کا شہری تسلیم کیا جائے. ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنے انفراسٹرکچر کی طرف دیکھتے ہیں. جی. ہمارا بجٹ کم ہے. جی. پانی ہمارا ہے تو سندھ والے کہہ رہے ہیں اس میں ہم آزاد کشمیر کو نہیں دیں گے. منگلا ڈیم جو ہے تو ہمارا ہے، بجلی کراچی تک دے رہا ہے. اس میں کوئی، ہم کہتے ہیں سندھ کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے سندھ والوں کا پہلا حق بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلوچستان کے اندر پیدا ہوتی ہے ان کا پہلا حق ہے. صحیح ہے، یہ بھی ایک یونیورسل رول ہے. جی جی یونیورسل رول ہے. پنجاب کے اندر اگر وہ چشمہ پروجیکٹ بنانے میں جو ہے تو کوئی غداری نہیں ہے. جی. آزاد کشمیر ہائیڈرو پروجیکٹ بنانے میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کیوں نہیں اختیار دیا جا رہا ہے؟ یہ تو میں آپ چودھری مجید صاحب کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. یہ تو اس حکومت کو ہم ٹیک دے رہے ہیں. یہ اس حکومت کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے نون لیگ کا کہ ہم اختیار اعلیٰ کی بات کر کے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دیے جائے ہماری ذاتوں کو. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جو منتخب لوگ ہو آزاد کشمیر میں، اور جب جال سازی سے الیکشن میں دھاندلی کر کے حکومتیں بنائی جائیں گی تو وہ اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. جو بلیک میل ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کو صبح بنا دیا جاتا ہے یا کوئی اور شکل دے دی جاتی ہے. جی جی. تو اگر آزاد کشمیر کے عوام جس چیز کو پسند کریں گے، جی 51% چیز جدھر جائے گی ہم اس میں رول دیں گے، ہمیں جو کچھ مرضی چھوڑنا پڑے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی دوسری رائے اس میں آئی نہیں ہے. صحیح. یہ کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کے کردار کو، راجہ فاروق کے کردار کو فالو کرتے ہیں، ان کی ٹیم کا حصہ بنے، ان کی پالیسیوں کا حصہ بنیں گے، لیکن جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کمپرومائز ہوگا تو انہی کے لیے ہوگا. ٹھیک. ان کے خلاف نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ کشان صاحب. I really appreciate everything. Thank you.